ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک پرانی جھونپڑی میں زرینہ اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ زرینہ کے شوہر کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، جب حمزہ صرف 2 مہینے کا تھا۔ اب زرینہ ہی ماں بھی تھی، باپ بھی اور سب کچھ بھی۔ گھر میں فاقے کی حالت تھی اور چولہے میں کئی دن سے آگ نہ جلی تھی۔ حمزہ بھوکا ہوتا تو صرف پانی پی کر سو جاتا۔ زرینہ کا دل کٹتا، لیکن وہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا لیتی۔ محلے والے کبھی کبھار پرانے کپڑے یا بچا ہوا کھانا دے جاتے۔ زرینہ سلائی کا کام جانتی تھی، مگر گاہک بہت کم تھے۔ ایک دن حمزہ نے کہا، امی روٹی کب پکے گی؟ زرینہ نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بیٹا روٹی آسمان سے آ رہی ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ حمزہ خوش ہو گیا، امی میں آسمان کو دیکھوں گا۔ زرینہ اندر جا کر چپکے سے رونے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ کبھی محرومی نہ دیکھے۔ اس نے پرانے کپڑے سیے، رفو کیے اور شام تک محنت کرتی رہی۔ اسے 2 کپڑوں کی سلائی کے صرف 70 روپے ملے۔ وہ اپنے پیسوں سے آٹا، دودھ اور 2 انڈے خرید کر خوشی خوشی واپس آئی۔ حمزہ نے جب روٹی کی خوشبو سونگھی تو خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ماں نے کہا، آج آسمان سے روٹی واقعی آئی ہے۔ اگلے دن زرینہ نے محلے کی ایک خاتون سے درخواست کی، مجھے کسی کے گھر کام مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ خاتون نے کہا، کل صبح آ جانا، میرے گھر صفائی کر دینا۔ زرینہ صبح سویرے کام پر چلی گئی، حمزہ کو اکیلا چھوڑ کر۔ حمزہ دروازے کے پیچھے بیٹھا اپنی ماں کا انتظار کرتا رہا۔ جب زرینہ واپس آئی، حمزہ سو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں ماں کی چپل تھی۔ زرینہ نے اسے چپکے سے گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ دن گزرتے گئے، زرینہ کام بھی کرتی رہی اور سلائی بھی، کبھی پورا کھانا ملتا، کبھی آدھا، مگر حمزہ کو کبھی احساس نہ ہونے دیا۔ ایک دن محلے میں ایک NGO کی ٹیم آئی۔ انہوں نے اعلان کیا وہ غریب بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھائیں گے۔ زرینہ نے ہچکچاتے ہوئے فارم بھرا۔ حمزہ کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں ہو گیا۔ پہلی بار حمزہ نے یونیفارم پہنا تو زرینہ کی آنکھیں نرم ہو گئی۔ وہ بولی، یہی میرے خواب تھے جو آج پورے ہو رہے ہیں۔ حمزہ روز اسکول جاتا، پڑھائی کرتا اور آ کر ماں کو سکھائے ہوئے الفاظ سناتا۔ زرینہ کہتی، بیٹا تم بس پڑھو، میں سب سنبھال لوں گی۔ ایک دن اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا، جس میں حمزہ نے پہلا انعام جیتا۔ اس نے اسٹیج پر آ کر کہا، میری کامیابی میری ماں کی محنت ہے۔ سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ زرینہ آخری قطار میں کھڑی تھی، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب لوگ زرینہ کو عزت سے بلاتے حمزہ کی ماں کہہ کر۔ وہ دن گئے جب اسے کوئی بیوہ یا غریب کہہ کر بلاتا تھا۔ اب حمزہ 8ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا اور ہر مضمون میں نمایاں تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے زرینہ کو بلا کر کہا، آپ کا بیٹا اسکالرشپ کے قابل ہے۔ زرینہ نے شکر ادا کیا اور حمزہ کو گلے لگا کر کہا، تم ہی میری زندگی ہو۔ حمزہ بولا، امی ایک دن میں بڑا آدمی بنوں گا اور آپ کو محل میں رکھوں گا۔ زرینہ مسکرا دی، مجھے صرف تمہارا سچا دل چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ نے اسکالرشپ پر شہر کے کالج میں داخلہ لیا۔ زرینہ ہر روز اس کے لیے دعا کرتی، روزے رکھتی اور قرآن پڑھتی۔ ایک دن حمزہ نے ماں کو ویڈیو کال پر دکھایا، امی مجھے نوکری مل گئی۔ زرینہ سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کچھ مہینوں بعد حمزہ واپس گاؤں آیا، ماں کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ اب زرینہ ایک صاف ستھرے فلیٹ میں عزت سے رہتی تھی۔ ہر جمعے کو وہ گاؤں جاتی اور ان غریب عورتوں میں کھانا بانٹتی۔ وہ کہا کرتی، جس ماں نے صبر کیا وہی دنیا میں سرخرو ہوئی۔ حمزہ نے ایک اسکول بھی کھولا، زرینہ ماں اسکول کے نام سے۔ ہر بچے کو مفت تعلیم اور ماں کو عزت دینے کا سبق دیا جاتا۔ زرینہ جب اسکول آتی، بچے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، سلام ماں جی۔ زرینہ کی آنکھوں میں روشنی، دل میں سکون اور زبان پر شکر تھا۔ وہ کہتی، میری مجبوری میری کمزوری نہیں بنی، میری طاقت بنی۔ اور یوں ایک مجبور ماں کی قربانی نے ایک معصوم بچے کی دنیا کا چراغ بنا دیا۔